حسین تجھے سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور جو یہاں پر موجود بچے ہیں، آج ہم ایک آپ لوگوں کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن، خصوصی پروگرام لے کر آئے ہیں، جس پروگرام کا نام ہے شان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں بڑے کی بھی باتیں ہوں گی، بچوں کی بھی باتیں ہوں گی، کچھ اشعار بھی ہوں گے، منقبت بھی ہوں گے، انشاءاللہ سلام بھی عرض کریں گے، نیاز کا بھی اہتمام ہوگا۔ آج بھی آپ ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں، کل بھی انشاءاللہ عز و جل یعنی 9 اور 10 محرم الحرام کے دن آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی سے اپنے گھر کے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں اسکرین کے قریب آ جائیں، بچوں کو واقعہ کربلا، بچوں کو نیاز کے بارے میں، بچوں کو سبیل کے بارے میں، بچوں کو یہ بتائیں کہ بھئی حسنین کون ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار میں کون کون شامل ہیں، نواسے کون ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں کتنی ہیں۔ اگر یہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ پورا ہمارے بچوں کو یاد ہوگا تو یہ کہیں پر بیٹھ کر بتا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی ان بچوں سے سوال جواب کا سلسلہ ہوگا۔ کچھ اشعار ہوں، ایسے اشعار جو کہ بچوں کے ذہن میں بیٹھیں، جو ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں، ورنہ اگر ان کے ذہن میں یہ باتیں نہیں بیٹھیں گی، اچھی باتیں بچوں کے ذہن میں نہیں رہیں گی، تو پھر اس کی جگہ پر غلط باتیں آ جائیں گی، خراب باتیں آ جائیں گی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں، بچے ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، پھر کل کو یہی بچے بڑے بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو بچپن سے ہی کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر ابھی سے ان بچوں کی اچھی پرورش ہو گئی، اچھی ٹریننگ ہو گئی، اچھا انہوں نے ماحول اپنا لیا، تو انشاءاللہ عز و جل آگے چل کے یہ کل کے بڑے بنیں گے، اور جب بنیں گے تو عمر کے 2 بڑے ہوتے ہیں، ایک تو عمر سے بڑے ہو گئے، ایک ہوتا ہے کہ علم سے بڑے ہو گئے، تو یہ دونوں طرح کے بڑے ہوں گے، عمر میں بھی بڑے ہوں گے یوسف بھائی، اور کتنا ضروری ہے بچوں کا اس طرح کے علم دین حاصل کرنا، اور یہ خصوصاً واقعہ کربلا، ابھی جیسے محرم الحرام جاری و ساری ہے، اس میں بہت ساری شہادت ہوئیں، پھر پچھلا مہینہ گزرا، تو بچوں کو اس قسم کے واقعات جاننا کتنا ضروری ہے۔ کڈس مدنی چینل کی خصوصیات میں سے خاص بات یہ بھی ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ عقائد کو بھی پختہ کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور یہ جو واقعہ کربلا ہے، فیضان صحابہ و اہل بیت ہے، تو یہ ہمارے عقائد سے بھی اور ہماری اسلامی تاریخ سے متعلق، کہ ہماری اسلامی تاریخ وہ کیا کہتی ہے، یعنی ہمارے نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیا واقعات ہوئے، بہادری کے واقعات، دین کی خدمت کے لیے اور سربلندی کے لیے انہوں نے کیا خدمات اور قربانیاں پیش کی۔ تو اس طرح کے پروگرامز ہوں گے، بچے ان میں شرکت کریں گے، ان کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور اسلامی تاریخ کا ان کو پتہ چلے گا کہ اسلامی تاریخ ہمارے بزرگوں کی کیسی قربانیوں سے بھرپور ہے۔ سبحان اللہ۔ وقار بھائی، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ بتائیے آج کی ٹرانسمیشن کس انداز سے آگے کی جانب بڑھے گی، آج کا پروگرام کس طرح انداز بڑھے گا؟ جی، ہم پروگرام جو خصوصی طور پر لے کر آئے ہیں اپنے پیارے پیارے کس کے لیے لائے؟ بچوں کے لیے۔ تو بچے بول ہی نہیں رہے، کس کے لیے لائے ہیں؟ بچوں کے لیے۔ جی، پیارے پیارے بچوں کے لیے لائے ہیں، اور یہاں بھی بچے موجود ہیں اور گھروں پر بھی بچے موجود ہیں۔ تو یہ ٹرانسمیشن خصوصاً کس حوالے سے ہے؟ اہل بیت اطہار کے حوالے سے، صحابہ اکرام کا بھی اس میں ذکر ہوگا، اس حوالے سے بہت ساری ہمیں معلومات ملیں گی۔ تو یہ معلومات پیارے بچوں ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو اپنی نبی کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور نبی کے گھر والوں کی، اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تو ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہونی چاہیے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاندان والے تھے، جن کا ان سے تعلق تھا، ان کی محبت ہمارے دلوں میں
ہونی چاہیے. تو ماشاء اللہ. محبت اور کب ہوگی؟ جب کچھ پتا ہوگا ان کے بارے میں تو وہ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ بیٹھیں گے تو کچھ سمجھیں گے. اور میں چاہوں گا کہ ماجد بھائی جو بچے اسکرین پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی کسی طرح اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں اور کوئی ہم سوال ان کی جانب بڑھاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے کوئی سوال بچوں تک چلا جائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا کیا نام ہے؟ جی جلدی سے آپ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا نام کیا ہے؟ دو مشہور. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہاں پر کس کس کو معلوم ہے جی؟ زور سے بول دیں. جی یہاں پر تو ماشاءاللہ کافی تعداد میں بچوں کو معلوم ہے، تقریباً سب کو ہی معلوم ہے. اب دیکھتے ہیں جو گھر پر بیٹھ کر پروگرام دیکھ رہے ہیں شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں سے کس کس کو معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو اپنے حد تک نہیں رکھیں، اگر نہیں معلوم ہے تو کسی سے معلوم کر لیجئے. ایک آدھ شعر ہم سناتے ہیں، پھر آپ لوگوں کی باری ہے. کوئی شعر بھی پڑھ کر سنا سکتے ہیں منقبت کا، کوئی اچھی سی بات بھی بتا سکتے ہیں. نیاز کا اہتمام آپ لوگ گھر میں کس طرح کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی تیاری بھی بتانی ہے. ٹھیک ہے جی. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی منقبت لکھی، ایک کلام لکھا. آپ فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنانے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے. رمز کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان. اہل بیت خشک ہو جا خاک ہو گیا، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں. اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے. اہل بیت. میں چاہوں گا یہاں پہ بھی بچے کچھ حصہ لیں، بڑے کچھ حصہ لیں، ایک ایک کے شعر اہل بیت کی شان میں. جی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ماجد بھائی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوسف بھائی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ. ماشاء اللہ. کوئی بچہ شعر میں حصہ لے گا؟ جی رمضان رضا. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور ہے مشکل کشا والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیضان امام حسین، فیضان اہل بیت انشاءاللہ عز و جل. آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم شامل کرتے ہیں. شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا
فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ پروگرام دیکھنا ہے، بڑی رات ہے اور اس کو عبادت میں گزارنی ہے اور بہت ہی مقدس دن ہے یہ، اور انشاءاللہ اس دن کے متعلق بھی اپنے پروگرام میں کچھ نہ کچھ باتیں آپ مدنی چینل کے ذریعے بھی سن رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ کو اشعار بھی یاد ہونے چاہیے، اور جو امیر سنت نے ہمیں نعرے لکھ کر دیے ہیں وہ نعرے بھی یاد ہونا چاہیے۔ اکثر بچے یوں ہوتا ہے کہ جب وہ نعرے لگاتے ہیں نا، ترتیب آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسے بچے ہوں جو ترتیب وار ہمیں نعرے سنائیں، نعرے بھی یاد ہونے چاہیے، اور آج کا دن خصوصیت کے ساتھ کل کے دن بھی نعرے لگائیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی، کارو ابو حضرت علی بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی 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 جنتی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک ماحول بن رہا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سے سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کاش کے ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، کاش کے ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، ہو میسر بادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر، ہو میسر بادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جام ایسا اپنی الفت کا پلا دو ساقیا، جام ایسا اپنی الفت کا پلا دو ساقیا، جام ایسا اپنی الفت کا پلا دو ساقیا، نعت سن کر غالتیں اتار رو رو کے گئے، نعت سن کر غالتیں اتار رو رو کے گئے، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو،
سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں طیبہ کی بھی سیر کریں, مکے شریف کی بھی سیر کریں, اور کاش ایسا کرم ہو جائے بغداد معلّہ کی سیر کریں. کربلا معلّہ میں بھی مزارات پر حاضری, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقدس مزارات پر بھی حاضری ہو. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ لوگ کی جانب آتے ہیں. جی کچھ کالز ہیں. میرا نام سید احمد رضا تاری ہے. جی احمد رضا. میں پیر ماہا سے بات کر رہا ہوں. آج میری تیسری کال ہے. آپ کے سوال کا جواب حضرت پروگرام تو پہلا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو نماز کا نام یہ ہے, جی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم. جزاک اللہ خیرہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ جی. اور یوں ہے, اچھا یہ کاؤنٹنگ یوں شروع ہو رہی ہے شاید جب سے کڈس چینل آیا ہے, ان کی تیسری کال ہے, تو اس طرح بتا رہے ہیں شاید اسلام فور کڈس کے حوالے. ہاں شاید یہ اسلام فور کڈس سے آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن آج ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں اور ہمارے ایک نئے ہمارے وقار باپو بھی ساتھ ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے بھی مدنی پھول, ان کی پیاری پیاری باتیں پروگرام میں شامل رہیں گی. ایک اور کال کی جانب پڑھیں گے. جی میرا نام مسکی اختاری ہے. کیا مسکی؟ شان امام حسین بچوں کی زبانی سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے. واہ بھائی واہ. عابد بابو جی. میں آج آپ کو یہ کلام سناؤں گا. سنائیں. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, السلام یا حسین, السلام یا حسین. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور نواسے, ان کے نام آپ نے بتانا ہے, اور دو سے زائد ہیں, ٹھیک ہے؟ تو آپ دو کے نام ہمیں بتا سکتے ہیں, اور جو مشہور ہیں یہاں پر بھی بچوں کو معلوم ہے. نمبر 1 حضرت امام حسن, اور نمبر 2 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ زیادہ مشہور ہیں اور انہی کے دن منائے جا رہے ہیں. میرا نام آمنہ اختاریہ آمنہ ہے. باجی. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا نام یہ ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی یہ دو جو ہے زیادہ مشہور ہیں, اور انہی کے صدقے میں جو ہے وہ نا اے حسنین کے نانا. شاہ صاحب یہاں ایک اور چیز اگر شامل کر لے بچے, ضرور ضرور. کہ جو دو مشہور ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نواسے ان کے بارے میں پوچھا, ان میں سے بڑے کون سے اور چھوٹے کون سے؟ جی ماشاءاللہ یہ بھی شامل کریں. چلیں جی, سوالات چینج بھی ہوتے رہیں گے. اب تک کہ یہاں تک یہ سوال تھے, اب آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے تھے یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے تھے؟ تو آپ نے جلدی جلدی بتانا ہے کہ بڑے بھائی کون سے تھے یہاں پوچھ لیں اور چھوٹے بھائی. یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے؟ چلیں جی ان کو مائک دیں. کیا بتا رہے ہیں جی؟ زبردست, گڈ مال بنایا ہوا آپ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کیا بڑے تھے بڑے بھائی تھے. بڑے بھائی یہ تھے. جواب یہ آپ کیا بتا رہے ہیں جی؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ان تھے. کو بھی دے دیں مائک, ان کو بھی دے دیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھائی تھے, امام حسین چھوٹے بھائی تھے, اور امام حسن بڑے بھائی تھے. جی بڑے بھائی تھے. تو یہ جواب درست ہے. تو آپ بچوں نے یہ جواب, ایک اور سوال ہم آپ کی جانب بڑھا رہے ہیں کہ بتائیے عمر میں بڑے کون تھے, بڑے بھائی جان کون تھے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس کا بھی جواب دیتے رہیے. ہمارا پیارے بچوں, ہم پنجتن پاک, اب سنتے ہیں نام پنجتن پاک, تو پنجتن پاک میں کون کون شامل ہیں؟ ہم ڈبل پنجتن ہیں. ہم کون سے پنجتن ہیں؟ ڈبل پنجتن. پہلے پنجتن پاک کون کون ہیں ذرا یہ سنیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ایک یہ ان کو بھی پنجتن پاک کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرے پنجتن پاک ہیں جنہیں ہمیں ان سے بھی پیار ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ. جبھی تو ہم کہتے ہیں میں تو پنجتن. ایک شعر ہو جائے, ایک شعر. میں تو پنجتن کا غلام ہوں,
جی یوسف بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا، اور جو آپ اسلام میں بیٹھے ہوئے کہ ہم یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں فیضان صحابہ و اہل بیت، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی خدمات کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، کچھ تھوڑی باتیں اگر شامل ہو جائیں صحابہ کرام۔ سب سے پہلے تو ہمارے بزرگوں کا انداز دیکھیں، وہ بزرگ کیا ہمیں سکھاتے ہیں، فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور ستارے ہیں، نجم ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین نے صحابہ کرام کو بھی بہت بڑا مقام دیا ہے، اہل بیت کو بھی بہت بڑا مقام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ اور اہل بیت ہم ان دونوں سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی محبت ہمیں حضور نے سکھائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت سکھائی، فرمایا کہ اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں۔ اب جب کشتی میں سفر کرتے نا بیٹھ کر سمندر میں، تو وہاں پر یہ کوئی سگنل لگے ہوئے نہیں ہوتے، روڈ بنے ہوئے نہیں ہوتے، فٹ پاتیں بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے، چوک بنے ہوئے نہیں ہوتے، تو راستہ کیسے معلوم کریں؟ تو وہاں جو ماہی گیر وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ستاروں کو دیکھ کر منزل پاتے ہیں، اپنی ستاروں کو دیکھ کر منزل تلاش کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت حاصل کر لو گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام سے ہدایت لینا بھی، منزل پر پہنچنے کے لیے صحابہ کرام سے ہدایت لینا بھی ضروری ہے، اور کشتی میں بھی سوار ہونا ہے، اور کشتی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ تو اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو کر جو صحابہ کرام کی تعلیمات اور محبت کی روشنی سے ہدایت حاصل کر کے چلتا رہے گا، فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار ہو جائے۔ اور اب یہ تو بتائیے کہ اہل سنت کون ہے؟ ٹھیک ہے، اہل سنت کون ہے بھائی؟ دیکھیں شاہ صاحب، اس میں آ گیا نا، اہل سنت وہی ہے نا جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت کر رہے ہیں اور اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے اور ہم ہی اہل سنت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ تو ماشاءاللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، بچوں ابھی سے آپ اپنا ذہن بنا لیں، ان بزرگ کی سیرت پہ روشنی ڈالتے ہیں، صحابہ کرام کی سیرت پہ روشنی ڈالتے ہیں، تو یوں نہیں بلکہ اس کو یوں کہیں گے ان کی سیرت سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرت کچھ آپ صحابہ کرام کی سیرت سے روشنی حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام تو ہیں ہی ہدایت کے ستارے، ہدایت کے ستارے، سٹارز، اور سٹارز سے کیا ملتی ہے؟ روشنی آتی ہے نا، تو روشنی ہم ان کی سیرت سے حاصل کیا کرتے ہیں۔ لیکن پہلا سوال تو یہ آ جائے گا نا کہ صحابی ہوتے کون ہیں؟ جی صحابی ہوتے کون ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں یہ پتا ہوگا؟ جی بھائی یہاں پر پتہ چل گیا ہے۔ جی بھائی رمضان رضا۔ جی صحابی وہ ہوتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ظاہری حیات میں، حضور کی ظاہری حیات میں دیکھا ہو اور وہ ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا۔ جی صحابی اسے کہتے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کی صحبت حاصل کی، اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ صحابی۔ اور سب صحابہ سے ہمیں پیار ہے، ٹھیک ہے نا۔ 1,00,000 سے زیادہ یہ صحابہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور یہ جتنے بھی صحابہ تھے سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں، سارے جنت میں جائیں گے، اور سارے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کوئی بھی خراب نہیں ہے۔ سب کی اگر ہم سیرت دیکھتے چلے جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے اچھے اچھے ان کے اعمال ہوا کرتے تھے، کردار ہوا کرتا تھا۔ آخر یہ صحابی کون ہیں؟ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل کی ہے، جنہوں نے ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، یعنی ان کے ساتھ رہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں رہیں، آپ کے قریب رہیں۔ تو جن کی تربیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو ان کی کیا ہی بات ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ رہے ہیں نا، تو پھر ان کا تو کردار بہت ہی اچھا ہوگا، لہٰذا ہمیں ان سے محبت کرنی ہے۔ تو یہ فیضان صحابہ و اہل بیت مدنی چینل آپ کو بار بار بتا رہا ہے، تو یہ کچھ صحابہ کرام کا بھی تذکرہ ہوگا اب انشاءاللہ عز و جل۔ اہل بیت اطہار کے کیا فضائل ہیں، کیا کمالات ہیں، انشاءاللہ ماجد بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب اہل بیت کا بھی تذکرہ ہوا کہ پنج تن پاک، جی، تو ان میں امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور میں یہاں پر حدیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما
یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. تو ان کی شان کے کیا کہنے کہ ان کی شان کو احادیث مبارکہ کی روشنی سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا, بس اپنے اہل بیت کی محبت. سبحان اللہ. تو یہ اہل بیت کی محبت ہے اور ہمارے دلوں میں اہل بیت کرام کی محبت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث پاک میں ملتا ہے کہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق فرمایا, ان کے بارے میں بتایا کہ یہ دو پھول ہیں. کون ہیں؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کیا, ان کو چوما کرتے تھے. وہ عالت کا شعر ہے نا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. تو ماشاءاللہ شاہ صاحب اس میں یہ بھی میں نے پڑھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کو سونگا کرتے تھے, کتابوں میں لکھا ہے کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. کیا شان ہے, یعنی آپ دنیا میں ہیں اور جنت کی خوشبو آپ کے جسموں سے آ رہی ہے. اور ایسی محبت فرمایا کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نے بھی پڑھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے. اللہ زیادہ وقت جو ان شہزادوں کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا کرتا ہے. ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شان مبارک پہ بٹھایا. اللہ. اب یوں بٹھا کے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی جانب نکلے تو صحابہ کرام علیہ رضوان دیکھنے لگے, منظر کتنا پیارا ہے, بیان کرنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان دیکھنے لگے تو ایک صحابی جو ہے وہ عرض کرنے لگے شہزادے بڑی اچھی سواری ہے. کیا بات ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو شاہ فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ان کی محبت ہم نے اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے. وہ بھی تو ہے نا, جب آپ سجدے میں اگر کبھی ہوتے تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور پیٹھ پر آ کر یہ شہزادوں میں سے کوئی بیٹھ جائیں سجدے میں, بعض اوقات ہوتا ہے نا بچے ہوتے ہیں وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سجدہ طویل فرما دیتے تھے. سبحان اللہ. کیونکہ اگر اٹھیں گے تو وہ پیٹھ پر ہیں تو پھر کیا ہوگا, تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ طویل فرما دیتے تھے کہ وہ خود اتر جائے. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. خطبہ سمجھتے نا, ممبر پر تشریف فرما, تقریر فرما رہے تھے, کچھ نصیحت فرما رہے تھے کہ سامنے گھر موجود تھا, وہاں سے یہ دونوں شہزادے ابھی چھوٹے تھے وہ گھر سے نکل کر آ گئے اور سرخ رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے, اس انداز سے آئے اور وہ چل رہے تھے. تو چلنا ابھی ظاہر شروع کیا تھا تو تھوڑا سا وہ ڈس بیلنس ہوئے اور زمین پر جو ہے وہ آ گئے, تشریف فرما ہو گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر سے اتر کر آ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر ان کو گود میں اٹھا لیا. اچھا, یہ لا کر اپنے اشارہ بھی نہیں کیا کہ یہ آ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا سنبھالیں یا یوں لے کر آ جائیں, بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو ہے وہ روک دیا, جا کے گود میں لا کر بٹھایا. شاہ صاحب اتنا پیار فرمایا کرتے تھے امام حسن سے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان کو سونگا کرتے, ان کو چوما کرتے. تو ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ آپ بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں, میرے تو اتنے سارے بچے ہیں, مجالے کو میرے قریب پھٹک کر چلا جائے. اس طرح محبت نہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے محبت اور الفت کو نکال دیا ہے تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اللہ. تو یہ ہے کہ محبت, اگر یہ آپ ہسٹری پڑھیں نا, یہ تاریخ پڑھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اپنے نواسوں سے محبت کیسی ہے, تو یہ بھی ایک بڑی زبردست قسم کی ایک بات ہے. تو انشاءاللہ جب پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے, کچھ آپ بچوں کی طرف آ رہے ہیں, کچھ آپ سے بھی سوالات ہو جائیں. جی آواز نہیں آ رہی. جی مشکل کر دیا. مشکل تو پوچھنے نہیں والے آپ, مشکل ہے آسان ہو, اندر ہی چلا گیا, آواز نیچے چلی گئی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی شہادت کب ہوئی اور آپ کی ولادت کب ہوئی. یہ دو تاریخیں آپ نے بتانی ہے, شہادت کی بھی تاریخ بتانی ہے اور ولادت کی بھی تاریخ. پہلے ولادت بتا دیں اور پھر شہادت کب ہوئی. جی ان کو دیں مائک, یہ بچے جو مائک دیں بھائی, دیں جلدی جلدی مائک, جلدی 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 فاسٹ. 5 شعبان المعظم یہ کیا 4 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی. ان کو مائک دیں. ولادت کب ہوئی اور شہادت کب ہوئی یہ بتانا ہے. بیٹھیں آپ. 5 شعبان المعظم 4 ہجری مدینے میں ولادت ہوئی. ٹھیک ہے, ولادت اور شہادت 10 محرم الحرام. جی ہاں, یہ دونوں باتیں آپ نے
یاد رکھنی ہے. پہلے والے بچے کو بھی جواب درست تھا, تو آپ کا جواب بھی درست ہے اور آپ کا جواب بھی درست. اچھا, یہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کی ہسٹری ہمیں معلوم ہونی چاہیے. ولادت کہاں ہوئی, آپ کا مزار مبارک کہاں ہے. کوئی بچہ یہ بتائے گا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ ان کو کربلا میں. جی ہاں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ کربلا. جواب درست ہے. اچھا, کوئی بچہ یہ بتا دے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے شہزادے اور نام مبارک کیا ہیں؟ تھوڑا مشکل ہو گیا لیکن یاد ہے آپ لوگوں کو, ماشاء اللہ. جی ان کو دیں ذرا بچہ, چلیں جی ان کو دیں. وہ جو ایک پیچھے بچے بیٹھے ہیں. حسین وہ 3 شہزادے ہیں. 3 شہزادے ہیں, تینوں کے نام مبارک. آسمان کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں بچے. آپ بتائیے. آ رہا تھا ابھی چلے گیا. آ رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں. بتائیے. شہزادے اکبر, شہزادے تو ہیں وہ, ان کو دیں. جی سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں, پورا نہیں آ رہا, پورا نہیں آ رہا. ان کو دیں بھائی, ہمارے بچوں کی شام کی. جی حضرت علی اکبر. ٹھیک ہے, گڈ ہے. حضرت علی اوسط اور حضرت علی اصغر. سبحان اللہ. یوسف بھائی تھوڑی اس کی وضاحت کیجئے, کیا ہے کہ تینوں کے نام علی آ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے نام پر ہی تینوں کے نام رکھے. ٹھیک ہے, تینوں کا نام علی رکھا ہے, لیکن جو سب سے بڑے ہیں ان کا نام علی اکبر ہے. اکبر کا معنی سب سے بڑے, اوسط کا معنی درمیانے ہیں, منجھلے, اور اصغر کا معنی ہے سب سے چھوٹے. تو علی نام کی نسبت تینوں میں آ رہی ہے. اکبر, اوسط اور اصغر جو ہے وہ ان کی, آپ کہہ لیجئے کہ ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے بیان کیا. اکبر کے معنی بڑا, سب سے بڑا. ٹھیک ہے. اصغر کے معنی چھوٹا, اور اوسطن یعنی درمیان. یعنی تینوں کے نام علی تھے. علی اکبر یعنی بڑے علی, علی اصغر یعنی چھوٹے علی, اور اوسطن یعنی درمیانے علی. تو ماشاءاللہ فیضان اہل بیت. ان کے والد کا کیا نام تھا امام حسین کے؟ یہ کون بتائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو اپنے والد سے بہت محبت تھی, اسی لیے اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی رکھے. پہچان کے لیے ہو گیا علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر. اور علی اوسط وہ امام زین العابدین ہیں, ان کا ہم نام سنتے ہی ان کا لقب ہے, اصل نام ہے ان کا علی اوسط. یہ دونوں شہید ہو گئے تھے نا, حضرت امام علی اکبر اور امام علی اصغر دونوں شہید ہو گئے کربلا میں. اور امام علی اکبر جو تھے یہ چونکہ علی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی زین العابدین کے لقب سے مشہور ہے. ویسے زین العابدین شاہ صاحب نام بھی رکھا جاتا ہے, منع کیا گیا ہے زین العابدین نام نہیں رکھنا چاہیے. جی, کیونکہ اس طرح کے نام جیسے شمس الدین, شمس الاسلام, زین الاسلام, زین الدین, تو اس طرح کے نام جن میں تفاخر ہو, فخر ہو, یعنی کہ بہت زیادہ بڑائی والے معنی ہونا, وہ نام رکھنے سے منع کیا گیا. تو زین العابدین کے معنی ہے عبادت گزاروں کی زینت. تو یہ تو آپ کا لقب تھا, لقب کے طور پر تو درست ہے, نام نہیں رکھ سکتے. عابد نام تو رکھ سکتے نا, عابد نام میں بھی ہے رکھ سکتے, ماشاءاللہ. تو یہ جو تھے نا, یہ چونکہ بیمار تھے تو اسی لیے ان کو اجازت نہیں ملی تھی لڑنے کی. بہت ضد کی تھی انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لیکن ان کو کیونکہ اجازت نہیں ملی تھی تو پھر یہ یعنی کہ اسیران کربلا میں شامل ہو گئے تھے. ان کو پھر لے جایا گیا تھا, ان کے ساتھ خواتین جو تھی ان کے ساتھ لے جایا گیا, اور آپ ہی سے پھر جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ سادات کرام کا, حضرت امام حسین کی نسل پاک کا سلسلہ آگے چلا تھا. چلیں جی, منقبت ہم شامل کرتے ہیں اور تمام بچے منقبت مل کے پڑھیں گے. کون سی منقبت ہے جی غفران؟ میرا بادشاہ حسین. میرا بادشاہ, میرا بادشاہ, ہاتھ اٹھا کے میرا بادشاہ, ماشاءاللہ. جی میرا بادشاہ حسین ہے, ہاں حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے, ہاں حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے. حسین ہے, میرا حسین ہے.
چلے گا کیا حسین ہے ہاں حسین ہے ہاں حسین ہے ہاں حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے بادشاہ میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے فیضان اہل بیت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور بچے بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں اور وہ جو ہے کالس وغیرہ ریکارڈ کروائیے. کچھ کالس لیتے پھر انشاءاللہ کچھ کرامات امام حسین رضی اللہ عنہ کی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. جی کال دیجیے. نام سلمہ تاریہ ہے. جی سلمہ بھائی. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے. آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی. جی بتائیے. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. زبردست. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آئیے ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام محمد رضا اتاری ہے. مجھے شان امام حسین بچوں کی زبانی سلسلہ بہت اچھا لگ رہا ہے. میں آج آپ کو آج کے سوال کے جواب بتاؤں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. ماجد بھائی آپ کی طرف آئیں گے اگر کچھ کرامت شامل ہو پروگرام میں. جی انشاءاللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے. آپ کی کرامات تو کئی ساری ہیں, میں انشاءاللہ ایک عرض کرتا ہوں. جی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیارے بچوں ہمیں پتہ ہے کہ یزیدیوں نے آپ پر 3 دن تک پانی بند کر دیا تھا. 3 دن سے پانی بند کر کے رکھا تھا. تو ایک یزیدی شخص تھا سخت دل, وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور یوں بکنے لگا کہ دیکھو دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے اور خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا. کیا کہنے لگا؟ کہ دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے اور خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا. اب یہ وہ بکنے لگا, سخت دل اور پلید جو شخص تھا وہ. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی. کیا مانگی؟ دعا مانگی. اللہم امتہ عطشانن, اللہم امتہ عطشانن, یعنی اے مولا اسے پیاسا مار, اسے پیاسا مار. تو پیارے بچوں آتا ہے کہ اس کا گھوڑا اچانک دبک گیا, یعنی کہ بدک گیا, بھاگنے لگا. اب وہ اپنے گھوڑے کے پیچھے بھاگنے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے پیاس لگی اس کو. پیاس کی شدت اتنی بڑھی کہ العطش العطش, ہائے پیاس پکارنے لگا. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے قریب جب پانی لایا جاتا تو ایک قطرہ بھی وہ پی نہیں سکتا تھا. یعنی کہ پیاس کا کتنا غلبہ ہے, لیکن پانی منہ سے لگا رہے ہیں, ایک قطرہ بھی نہیں پی آ رہا ہے. اور آتا ہے کہ وہ اسی پیاس کی شدت میں مر گیا. تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت کہ جو کربلا کے میدان میں جس کا ظہور ہوا اور آپ نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی. اسی طرح مزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ہیں. آپ کی بہت ساری کرامات ہیں, بہت ساری کرامات ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق, کرامت سے متعلق امیر سنت کا ایک رسالہ بھی ہے, کرامات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں یہ پڑھیں, آج کے دن کی مناسبت سے یہ ہے. اچھا کچھ بھی ہو جائے آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا ہے, صرف آپ نے مدنی چینل پہ بھی رہنا ہے. اور ویسی بارشوں کا موسم چل رہا ہے تو آپ نے گھر میں ہی بیٹھ کر مدنی چینل دیکھنا ہے, کڈس مدنی چینل دیکھنا ہے. رات بھی مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ. یہ کرامات جو آپ کو پتہ چل رہی ہیں آپ دوسروں کو سنانا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ نیاز بھی کرنی ہے. اچھا نیاز کے لیے نا ماحول یوں بنتا ہے, میں نیاز سے متعلق آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اب جب نیاز بڑھتی ہے نا, یہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم تقسیم کریں گے نیاز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بعض بچے نا وہ یوں مجھے دیتے ہیں شور کرتے ہیں, تو اس کس طرح لینی چاہیے, ذرا اس کا آپ کچھ بتائیے. جی بڑی اچھی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہمارے شاہ صاحب نے. یہ بچوں کا ہوتا ہے, ویسے یہاں تو انشاءاللہ امید ایسا ماحول نہیں بنے گا, لیکن ہوتا کیا ہے مسجد کے اندر جب نیاز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے,
نیاز تو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ جی جی تو مٹھائی وغیرہ کوئی ایسی چیز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو پھر بچے جو ہے وہ مسجد بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم مسجد میں موجود ہیں کیا ہے، اور پھر جو بانٹنے والے ہوتے ہیں بیچارے ان کو اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے. سر دیکھا ہوگا نا منظر، سب جی مجھے دے دیں مجھے دے دیں، اور سم ٹائمز تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ لے لی ہے اور جا کے وہ والی چھپا دی، جا کے کسی کو پکڑا دی، پھر دوسری دفعہ پہنچ گئے. اب انہوں نے پوچھا بھی بھائی ملی نہیں تو آگے سے پھر جھوٹ بھی بول دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں ملی. کتنی غلط بات ہے، اتنی تھوڑی سی وہ چیز جو ہے ظاہری طور پر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں. بعض بچوں کے تو ٹارگیٹ ہوتا ہے گھر سے ایک شوپر لے کر آتے ہیں، شوپر بھرنا، شوپر وہ بھرنا ہے. اچھا وہ تھوڑا سا بھرا، پھر ادھر بھرا، پھر ادھر بھرا، اور پھر یوں ہوتا ہے کھایا بھی اتنا نہیں جاتا. پھر شاید یہی لنگر کر رہے ہوتے ہیں، شاید اس لیے بانٹ رہے ہیں. تو دوسروں کا لنگر جمع کر کے اپنا لنگر کرنا، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ نیاز بھی ماشاءاللہ موجود ہے تو اس کے ذرات وغیرہ ہیں. یہ صرف ویسی رزق کی جو ہے بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، نیچے نہیں آنا چاہیے. جب نیاز والی ہو گئی تو اس کا کیسا خیال کرنا چاہیے؟ شاہ صاحب آپ نے شاہ صاحب نے کہا اور شاہ صاحب نے سنا بھی دیا. تو میں عرض یہ ساتھ میں کر دیتا ہوں کہ نیاز ہم کیوں کر رہے ہیں، آج کے دن کیوں کر رہے ہیں، اس پر ایک بات کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا مزید خلاصہ بھی ہو جائے. پیارے بچوں یاد رکھیں جو نیک عمل ہم کرتے ہیں، خواہ آپ نفل نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، روزہ رکھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، یا پھر آپ کوئی کھانا پکا کر وہ تقسیم کر لیں کسی میں بھی، وہ بھی ایک نیک کام ہے. مسلمان کا دل خوش کرنا یا اس کی پسند کی چیز کھلانا اس کو، یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو آپ کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب کسی کو ایصال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بزرگان دین کے عرس آتے ہیں، ان کی فاتحہ ہوتی ہے جسے ہم برسی بھی کہتے ہیں، بزرگان دین کا ہوتا ہے تو اس کو مرس کہتے ہیں. تو یہ جو ہے شہدائے کربلا کا عرس ہم مناتے ہیں 10 محرم الحرام کو. تو یہ محرم الحرام جس سے سٹارٹ ہوتا ہے تو الحمدللہ ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے مزید. تو ان کے نام پر ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کو نیاز کہا جاتا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کو گیاری شریف کہتے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کو چھٹی شریف کہتے ہیں. اسی طرح سے محرم الحرام میں بھی ہم شہدائے کربلا کے نام پر نیاز کرتے ہیں. تو شاہ صاحب نے ماشاءاللہ اہتمام کروایا ہے، اس پر ختم شریف پھر نیاز پڑھی جائے گی اور آپ کو تقسیم کی جائے گی، اور اس کا ثواب جو ہے شہدائے کربلا کو بالخصوص ایصال کر دیا جائے گا. اچھا اس میں جو ہے میں ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ جب ایک بچے کو چیز ملتی ہے، نیاز آ کے رکھ گئی یہاں پہ رکھ دی، تو بعض کے نا وہیں پہ نظر ہوتی ہیں، آخر میں دعا بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کسی کے گھر میں جائیں یا نیاز آ جائے، آپ نے اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے. تو یہ حاصل کرنے کی نیت سے اگر وہ اگر نیت برکت کی مل رہی ہیں اس سے دیکھنے سے، اگر یہ پوری مل جائے گی، یہ پوری مل جائے گی اگر برکتیں حاصل کرنے. لیکن ابھی سے ان کی تربیت بھی ہے نا. پیارے بچوں دیکھیں، جب کوئی چیز دینے والا، یہ ہاتھ ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ ہاتھ. یہ ہاتھ اچھا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہاتھ میرے ساتھ کیجئے، یہ ہاتھ اچھا ہے، یہی ہاتھ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہاتھ اچھا ہے، یہ ہاتھ اچھا نہیں ہے. لیکن نیاز لینے میں تو یہ ہاتھ ابھی آ رہے ہیں نا، اس طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہاتھ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ ہاتھ جو ہے آپ کہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائیں، ٹھیک ہے، نیاز لینے کے لیے. لیکن ایک مرتبہ اچھا خود ہی آ جائے گی. اور جو نیاز کا اہتمام کرتا ہے وہ جتنے افراد انہیں بلائے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کا انتظام ہوتا ہے. لیکن آپ شاید یوں آتا بھائی نیاز کا، یہ چیز شاہ صاحب صرف نیاز میں ہی نہیں ہے، بچوں کی تو ایک فطرت ہے نا، نفسیات ہے. اب جب کھانے کے لیے جا رہے ہیں کسی کے گھر پر یا ولیمے میں بیٹھے ہیں، دعوت میں بیٹھے ہیں، تو بچے کی نظر تو عام طور پر کھانے کے اوپر ہی ہوتی ہے. ہاں نیاز کیونکہ ایک محترم چیز ہے تو اس میں بھی اس چیز کا. یہاں پہ سید زادے کون ہیں بچوں میں؟ سید ہے کوئی؟ سید دو بچے ہیں بڑے والے ہیں جی. صدیقی ہو کوئی؟ کیا بات، ماشاءاللہ. صدیقی یہیں کے پاکستانی بچے ہیں. چلیں جی، میں ایک بچے کو نا ایک میں تھوڑا پریکٹیکل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. فاتحہ خوانی کر لیتے ہیں، 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، ٹھیک ہے جی. غفران تلاوت کر لیں تو ہم سن بھی لیتے ہیں. چلیں الحمد شریف پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماشاءاللہ. تو یہ فاتحہ خوانی ہوئی. اب پیارے بچوں ہم دعا مانگیں گے اور پھر انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے. کل بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے پروگرام ہوگا جس کا نام ہے شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کل بھی آپ پروگرام کا حصہ بنیے گا, کالس وغیرہ کر سکتے ہیں, دوسروں کو بھی اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت دیجیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دعا فرما دیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. یا رب العالمین مالک و مولا, جو کچھ کلام پاک پڑھا گیا, جو نیاز کا اہتمام کیا گیا, اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جمیع ثواب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, صحابہ کرام, امہات المومنین, شہدائے بدر, شہدائے احد, شہدائے کربلا, شہدائے اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. بالخصوص یا رب العالمین شہیدان کربلا, اسیران کربلا کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیع اہل بیت عظام کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. یا رب العالمین کربلا میں جس کسی نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں جان دی, شہادت کا جام نوش کیا, ان تمام کو پیش کرتے ہیں, قبول مقبول فرما. یا رب العالمین بالخصوص شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. قادریہ, شرزدیہ, چشتیہ, نقشبندیہ, جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین, مشائخ, مریدین, متعلقین, محبین, امام اہل سنت, آپ کے اساتذہ, آپ کے والدین کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں, قبول فرما. یا رب العالمین ہم سب کے والدین کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں, قبول فرما. یا رب العالمین بزرگان دین کی سیرت طیبہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حسین تجھے سلام. بچوں کا مدنی چینل